اردو کے 18ویں لیکچر میں آپ تمام طلباء و طالبات کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ کل کے کلاس میں میر تقی میر کی غزل پڑھی گئی تھی۔ میر تقی میر کے حیات زندگی یا پھر ان کی زندگی سے متعلق چند باتیں بھی آپ کو بتائی گئی تھیں، اور پھر ان کی غزل کے ہر شعر کو سمجھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ آج آپ کی کتاب میں اس غزل سے متعلق جو سوالات ہیں اس کے جوابات بتائے جائیں گے، اور پھر واٹس ایپ پہ تحریری شکل میں تمام سوالوں کے جواب آپ کو بھیج دیے جائیں گے، جیسا کہ بھیجا جاتا رہا ہے۔ لیکن اس سے قبل ایک دو بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب بھی میں کوئی سبق پڑھاتا ہوں، چاہے وہ کہانیاں ہوں، چاہے نظمیں ہوں یا غزل، تو ہم شاعر و مصنف کے بارے میں ان کی زندگی سے متعلق آپ کو ضرور بتاتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے میرے عزیز کہ ان لوگوں نے جتنی مشکلوں سے، جتنی تکلیفوں سے اور اپنی ذاتی کوششوں سے اپنی زندگی کو بنایا سنوارا، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اختر الایمان جیسا شاعر، جس کی شروعات یتیم خانے سے ہوتی ہے اور پھر وہاں سے ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور وہ فلم انڈسٹری کی چکا چوندھ بھری زندگی کو دیکھیے، یا اکبر الہ آبادی کو دیکھیے، جن کی تعلیم کسی کالج یونیورسٹی میں نہیں ہوئی، لیکن صرف اپنی کوششوں سے پہلے وہ مختاری کا امتحان پاس کرتے ہیں اور پھر وکالت کا امتحان دیتے ہیں، اس میں کامیاب ہوتے ہیں اور جج بن جاتے ہیں۔ تو دوسری طرف آپ ذاکر حسین کو دیکھیں، جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، جرمنی سے اچھی خاصی نوکری چھوڑ کر ہندوستان آ جاتے ہیں، اپنے ملک، اپنے وطن عزیز کی خدمت کے لیے۔ آپ یاد ہے جنگ آزادی کا دور دیکھیے، اس کے بعد کا دور دیکھیے، مشکلوں کے باوجود انسانی خدمتوں کے سہارے ملک کے باوقار عہدہ یعنی ہندوستان کے وہ صدر بن جاتے ہیں۔ اسے آپ راشٹرپتی، ہندی میں راشٹرپتی کہتے ہیں، پریزیڈنٹ آف انڈیا بن جاتے ہیں۔ آج آپ کی زندگی میں بھی بہت چیلنجز ہیں۔ کورونا وائرس نے آپ کی زندگی میں بہت سے چیلنجز لا دیے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے یا ہم دیکھیں گے کہ آپ اس کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ آپ اسی حوصلے سے، اسی ہمت سے، اپنی مشکلوں سے نکلتے ہوئے اور اپنی محنتوں کے سہارے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کیا کیا سوال ہے۔ پہلا سوال ہے میر تقی میر کی جو غزل ہے، اس غزل سے متعلق پہلا سوال ہے کہ ہستی کو حباب کیوں کہا گیا ہے؟ ہستی، جیسا میں نے کہا، زندگی، سراب یعنی دھوکہ، کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ انسانی زندگی پانی کے بلبلے کی مانند ہے، یعنی جب بارش ہوتی ہے تو پانی کے بند سے جو بلبلہ بنتا ہے، بس اتنا یا اس سے بھی مختصر انسان کی زندگی ہے۔ جواب مکمل ہے، یا پھر آپ اس کو اور بھی چاہیں آسان لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ دوسرا سوال، پہلے شعر میں نمائش سے کیا مراد ہے؟ دکھاوا، نمائش کے معنی دکھاوا۔ اس کا جواب یہ ہے، شاعر کہتا ہے کہ زندگی کی حقیقت ایک دکھاوے جیسی ہے۔ اگر انسان اس زندگی کو ابدی سمجھ لے تو اس کے لیے دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ جیسے کسی چیز کی بھی نمائش
چند گھنٹوں کے لیے یا چند دنوں کے لیے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی بہت مختصر ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ یہ غزل کس شاعر کی لکھی ہوئی ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ غزل میر تقی میر کی لکھی ہوئی ہے یا یہ غزل میر تقی میر کی ہے۔ چوتھا سوال ہے درج ذیل الفاظ کے معنی یاد کیجئے۔ لفظ ہے ہستی، حباب، سراب، نازکی، خانہ خراب، نیم باز۔ ہستی کے معنی ہے زندگی، وجود، دولت، کائنات، حقیقت، لیکن یہاں زندگی کے معاملے میں ہے۔ اس شعر میں جو آیا ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، تو اس زندگی سے اس کے معنی زندگی ہے۔ حباب یعنی پانی کا بلبلہ، سراب دھوکا ہی دھوکا، نازکی باریک، پتلا، نرم، نزاکت، نفاست وغیرہ وغیرہ، لیکن یہاں پہ جو مراد ہے وہ باریک اور نرم کے معنی میں ہے۔ خانہ خراب اجڑا ہوا، تباہ و برباد اور آوارہ کے معنی میں ہے۔ نیم باز آدھا کھلا آدھا بند، وہ جو شرابی کی آنکھیں ہوتی ہیں جب وہ نشے میں چور ہوتا ہے اس وقت جو کیفیت ہے اسی کو کہتے ہیں نیم باز۔ پانچواں سوال ہے ان الفاظ میں مذکر مؤنث الگ کر کے لکھیے۔ لفظ ہے ہستی، حباب، نمائش، لب، گلاب، آواز، مستی اور شراب۔ تو لفظ ہستی کے معنی بتا دیے گئے ہیں آپ کو پیچھے میں، مؤنث ہے قبل بتا دیا گیا ہے، حباب مذکر ہے، نمائش مؤنث ہے جس کے معنی ہے دکھاوا یا نمود کے معنی میں ہے، لب مذکر ہے، ہونٹ، کنارہ، جانب، یہاں ہونٹ کے معنی میں ہے، کنارہ اور جانب نہیں، ہونٹ کے معنی میں ہے۔ گلاب مذکر ہے، ایک پھول کا نام ہے۔ آواز مؤنث ہے، صدا، فقیر کی صدا، پکار، نغمہ اور دھماکہ سب آواز کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پر صدا کے معنی میں ہے یعنی آواز کے معنی میں ہے۔ آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ کبھی اچانک کسی ٹائر پھٹنے کی آواز ہوتی ہے، زور سے پٹاخہ، کوئی بڑا سا پٹاخہ کی آواز ہوتی ہے، ظاہر وہ دھماکہ ہوتا ہے، تو آپ پوچھتے ہیں کیسی آواز ہے، دھماکہ نہیں کہتے، کیسی آواز ہے دیکھو تو یہ جو ہے آواز کے معنی میں یہاں ہے، لیکن ہم دھماکہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹائر پھٹ گیا تھا، اس کی آواز اسی کا دھماکہ ہوا، لیکن یہاں پر دھماکہ یا نغمہ کے معنی میں نہیں آئے گا، یہاں صدا کے معنی میں ہے یعنی آواز کے معنی میں۔ مستی مؤنث ہے، نشہ، خمار، بے ہوشی، بدمستی۔ شراب آپ جانتے ہیں مؤنث ہے، نشہ آور عرق، رقیق چیز جو پی جائے۔ اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو چیزیں جیسے بتائی جا رہی ہیں آپ کو اسی پر عمل کرتے رہیے۔ انشاءاللہ ایک غزل بچ گئی ہے آپ کے نصاب میں جو غالب کی غزل ہے، انشاءاللہ ہم اسے پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت ہے، اللہ حافظ۔